اسماعیلی جو ہے، اگر ہم اسماعیلی کہتے ہیں تو یہ ایک جماعت ہے یا یہ ابھی ایک کمیونٹی بن گئی ہے؟ مثلا جس طرح دوسری کمیونٹیز ہیں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، تو کمیونٹی کے الگ تقاضے ہوتے ہیں اور جماعت کے الگ ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ کیا اسماعیلی ایک جماعت، مسلک یا مذہب کے طور پر ہے، فکر کے طور پر ہے، یا ایک کمیونٹی اور خاندان ہے؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں ہمیں جانا پڑے گا، تاکہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جماعت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کے مختصر جواب، اگر ہم تسبیح کے دانوں کو لیں اور اس کے اندر سے اگر آپ اس داغے کو جو ہے کاٹ دیں تو وہاں تسبیح کے دانے الگ الگ ہو جائیں گے، لیکن اس داغے کی وجہ سے ان کی ایک جماعت ہے. تو اسی طرح اسماعیلی عقیدے کے اندر چونکہ امامت کا جو تصور ہے، امام علیہ السلام کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ہم وہ ایک جماعت ہیں کہ ہمیں ایک جماعت کی صورت میں ہمیں جوڑنے والی ایک ہستی ہمیشہ دنیا میں موجود ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم ایک جماعت کی حیثیت سے، کیونکہ اسماعیلی ایک جماعت کی حیثیت سے ہیں، تو وہ جماعت بھی لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ لوگوں کی ایک گروہ، بلکہ وہ جماعت صرف اور صرف ایک شخصیت یعنی امام علیہ السلام کی وجہ سے، اس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، پھر ہم سب کو جو بھی اس عقیدے کے اندر جڑے ہوئے ہیں ان کو ایک جماعت کہا جاتا ہے. اگر وہ ایک شخصیت کو ہٹا دیا جائے کہ جس کے ذات میں سب جڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ جماعت کا تصور نہیں رہتا ہے. تو لہٰذا ہم ایک امام کی ذات کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ایک اسماعیلی جماعت ہے. اچھا، اسماعیلی جماعت ہے. بالکل. تو یہ جو کمیونٹی کا جو تصور ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر جماعت ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جماعت کے اندر بہت سارے اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں سب سے پہلے اسماعیلی تصور کو یا دین حق کے تصور کو دیکھنا ہوگا. اچھا، اگر آپ نظریاتی طور پہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک وہ لوگ ہیں جن کے یہاں پہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے بعد سزا اور جزا کا ایک تصور ہے. ٹھیک ہے، جن کو اہل ادیان کہتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے یہاں پہ کہ اس دنیا کے بعد نباتات کی طرح انسان اگا، مرا، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہے. یہ دو بڑے گروہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں. اہل ادیان میں بت مت بھی ہے، اہل ادیان میں آپ کے جو سزا اور جزا کا تصور رکھتے ہیں اس کے اندر ہندو بھی ہیں، اس کے اندر عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمانوں کے تمام فرقے ہیں. تو سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ کرو گے مرنے کے بعد اس کی سزا اور جزا کا ایک تصور ہے. لیکن جو اہل ادیان ہیں وہ بھی نظریاتی طور پر عقیدے کے لحاظ سے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہیں. اچھا، ایک تقسیم کیا ہے کہ کچھ یہ کہتے ہیں، مثلا آپ اگر کوئی ہندوؤں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ آج سے 8,000 سال پہلے، ایک روایت کے مطابق، ان کے مطابق 10,000 سال پہلے جب رام کا زمانہ تھا تو وہ ایک بہترین دور تھا اور خدا کی طرف سے ایک شخصیت آئی تھی اور اس نے دنیا میں انصاف کا کام کیا، ہدایت کا کام کیا. 8,000 سال پہلے جو شخصیت آئی تھی اس کی تعلیمات کافی ہیں. اس کے بعد کسی شخصیت کی دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی انہوں نے بیان کیا تو اس پہ زندگی ہم گزار سکتے ہیں. اور پھر جب آپ یہودیوں میں آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی 3-4 ہزار سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے تھے تو وہاں تک ضرورت تھی ہادی کی. 4,000 سال اس ہادی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. تو عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، 4,000 سال کافی نہیں ہے. 2,000 سال پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے تب تک آسمانی ہدایت کی ضرورت تھی، لیکن 2,000 سال ہم اس ہدایت کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں.
ان میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں، جو بھی دلائل ہیں وہ اپنے طور پہ جو بھی دیتے ہیں ہم اس پہ نہیں جاتے ہیں۔ پھر جب اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد بھی جو شیعہ عقیدہ ہے تو اس کے مطابق امامت کا ایک سلسلہ ہے، اس کے جانشین کے طور پہ وہ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان تعلیمات کی وضاحت کرنے کے لیے جس طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند نے بھیجا تھا تو اس کے جانشین کو بھی خداوند نے ہی مقرر کیا ہے، اور وہی شخصیت اس کی وضاحت کے لیے دنیا میں وہ شخصیت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے ارشادات ہیں وہ ارشادات ہم لوگوں سے سن کر ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں، پھر کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتے ہوتے علی ھذا القیاس تقریباً آپ 800 سال کے ہیں، کوئی 1000 سال پہلے کی ضرورت تھی، کوئی 1200، کوئی 1500، کوئی 2000، 4000، 8000، لیکن تصور سب کا یہی ہے کہ گزشتہ کسی دور میں کوئی شخصیت ہدایت کے لیے آئی تھی تو اس شخصیت کی تعلیمات کافی ہیں۔ لیکن اسماعیلیوں کا تصور یہ ہے کہ جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو خدا کا خلیفہ ہے وہ دنیا میں حی و حاضر ہونا چاہیے۔ اگر دنیا میں 2 لوگ بھی موجود ہوں ان میں سے ایک خداوند کی طرف سے ہادی کی حیثیت سے وہ شخصیت ہوگی، اور دوسرا وہ جس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اسماعیلی عقیدے کے اندر جو ہے یہ شخصیت، یہ ہستی ایک لمحے کے لیے بھی یہ دنیا اس ہستی سے خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ اچھا، یہ اصل میں بنیادی تصور ہے کہ ہادی سے خالی نہیں رہے گی۔ ہم حاضر امام اور ہم خدا کے خلیفے کو حی و حاضر مانتے ہیں۔ اب ماننے کو سب مانتے ہیں، اب ہمارے دلائل کیا ہیں کہ ہم کیوں مانتے ہیں کہ امام کو حی و حاضر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پھر آپ جب اسماعیلی فلسفے کو پڑھیں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ ہم کن کن بنیادوں پر، میں یہاں پہ مختصر، جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند نے چنا، جب اس کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جب خداوند نے زمین میں اپنے خلیفے کو بھیجا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زمین سے مراد اہل زمین ہیں، زمین میں رہنے والے بسنے والے لوگ ہیں جن کی ہدایت کے لیے خدا نے بھیجا ہے۔ تو جب تک اہل زمین ہیں خدا کا یہ خلیفہ خدائی روح اور خدائی علم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو خداوندی اس علم کے ذریعے سے وہ لوگوں کی ہمیشہ کے لیے ہدایت فرمائیں گے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو لہٰذا آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے آل میں امامت کا یہ سلسلہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے، جس کے لیے